حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں اور جو بائیوں پر رحم کرے ان سے وہ کام نہ لے جس کی ان میں استطاعت ہے۔ اسی کی ایک مثال حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اسے سخت پیاس لگی، اسی لمحہ اسے ایک کنواں نظر آیا قریب، اس میں گیا، وہ نیچے اترا، پانی پیا، اوپر چڑھا، نیچے اتر کے پانی پی کے اوپر آ رہا تھا، دیکھا ایک کتے کو پیاس لگی ہے، شدت سے پیاس لگی ہے، پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے ہوئے کانپ رہا ہے۔ انسان تو نہیں ہے کہ نیچے اتر جائے پھر نیچے سے واپس بھی آ جائے۔ یہ ساری سہولتیں، یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری خوبصورتیاں اللہ نے سمجھ بوجھ والی، اترنے چڑھنے والی ساری آسانیاں جو ہیں مخلوقات میں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ اب وہ جانور تھا، شدت سے ہانپ رہا تھا، اب وہ شخص جو نیچے اترا تھا، پانی پی کے پھر اوپر آ رہا تھا، اس نے جب اس کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اسے تو ایسے پیاس لگی ہے تو یہ بھی ذی روح، اس میں بھی تو ایک روح ہے۔ تو وہ نیچے اترا، اس نے کچھ پانی اپنے منہ میں ڈالا، اب کو گردن تو تھا نہیں، مسافر تھا، منہ میں اپنا پانی ڈالا، اوپر آیا، اپنے ہاتھوں میں ڈال کے پھر اس نے کتے کو پلایا۔ اسی طرح وہ کتے کو پانی پلاتا رہا، جب اس نے دیکھا کہ یہ اب اس کی پیاس کچھ کم ہو گئی ہے، اب یہ کچھ سکون میں آ گیا ہے، تو اس شخص نے پھر آرام کیا اور کتے نے پانی پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور اللہ کا شکر جو ہے ساری مخلوق ادا کرتی ہے، چاہے وہ ایک رینگنے والا کیڑا ہی کیوں ہو۔ تو اگر انسان کبھی نعمتیں حاصل کر کے شکر کرنا بھول جائے تو یاد رکھے اس سے تو وہ کیڑا اچھا جو شکر کرنے والا ہے۔ تو کبھی بھی یہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہمیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا تو شکر کرنا نہ بھولیں۔ فرمایا کہ اس جانور نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کی پیاس بجھانے کے بدلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بخشش فرمائی۔ اللہ کتنا کریم ہے۔ یہاں پر میں عرض کرتا ہوں کہ ایک کتے کی پیاس بجھانے پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ اس پر اتنی رحمت فرمائی کہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کے خزانے دے دیے جائیں اور بدلے میں ایک گناہ معاف ہو جائے پھر بھی سودا سستا ہے۔ اس نے ایک پانی کے کچھ اونٹ پلائے، اللہ نے بخشش کی نعمت عطا فرما دی۔ یہ تو جانور کے ساتھ اس نے رحم کیا، اللہ نے اتنی رحمت فرمائی۔ اگر بندہ بندے کے ساتھ رحم کرے اللہ کتنی رحمت فرمائے۔ پھر بندہ اللہ کے محبوب کا غلام ہو، امتی ہو، اللہ کے محبوب کا امتی ہو، اس کے ساتھ اگر پیار اور محبت کی جائے، اگر اس کے کام آیا جائے تو اللہ پھر کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ یہ کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو وہ بھلا کر دے۔ ہو سکتا ہے بندہ بڑی شدت میں ہو، بڑی مشکل میں ہو، آپ کے نزدیک وہ اس کی مشکل نہ ہو، لیکن اس کی مشکل اس کے لیے بڑی مشکل ہو سکتا ہے آپ کا وہ بھلا آپ کی بخشش کا باعث بن جائے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کون سا عمل قبول ہو گیا، کون سا ضائع ہو گیا۔ اب وہ بھی رات چلتے کو نہیں پتا تھا، بس اس نے کہا جیسے مجھے پیاس لگی تھی، میں مشکل میں تھا، میں نے اتر کے پی لیا۔ اب یہ تو بیچارہ نیچے گیا، اسے پتا ہے میں اوپر نہیں آ سکوں گا، یا اس میں اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ میں کیسے پانی پیوں۔ اس نے اپنی پیاس کے
ذرا اس کو سمجھا تو اس کی بھی پیاس کا انتظام کیا، اس کے پانی کا انتظام کیا۔ اب اس نے بھلا سمجھ کے پانی کا انتظام کیا اور اللہ نے اتنا بھلا کیا کہ اس کی ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو گئی۔ اسی طرح ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ بھلا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی بھلا ہماری جہنم سے دوری اور جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک مثال اور سن لیں کہ اگر بھلا کیا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے، اس کی بخشش ہو گئی۔ اگر کسی کا بھلا ہو رہا تھا اور میں نے کہا کہ اس کا یہ اوپر جا کیسے رہا ہے، اس کا یہ کام ہو کیسے رہا، یہ مشکل سے نکل کیسے رہا، میں نے دو چار باتیں اوپر سے لگائی آگ والی اور اس میں ایسا کوئی ماحول بنا، ایسا فساد برپا ہوا، بیچارہ مشکل سے نکلتا اور زیادہ مشکل میں پھنس گیا۔ تو چاہے آپ جتنے حاجی نمازی ہیں، اگر آپ کی وجہ سے وہاں فساد پیدا ہو گیا ہے تو پھر یہ ساری حج نمازیں ضائع کرنے میں اللہ دفعہ نہیں لگائے، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے، اپنی ماؤں سے 70 گنا بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ ماں کو ساری رات چین نہیں آتا، چاہے دوسرے ملک میں کیوں نہ رہتی ہو، اگر بیٹا تکلیف میں ہو ماں کو ساری رات چین نہیں آتا۔ یہ ماں اتنا پیار نہیں کرتی جتنا پیار اس بندے سے اس کا رب کرتا ہے۔ جب یہ بندہ بندے کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ذرا سوچو وہ رب اس وقت جو ہے اس بندے کے بارے میں کیا کر رہا ہوگا، وہ رب اس کو کیسے دیکھ رہا ہوگا۔ جب ایک ماں نے برداشت کی، ماں دیکھتی ہے، ماں کو پتہ ہے یہ بچہ چور ہے، اس کو پتہ ہے یہ ڈاکو ہے، اس کو پتہ ہے یہ شرابی ہے، پھر بھی جب لوگ کٹھے ہو کے ہیں نا، وہ بچے کو سینے سے لگا کے کہتی یہ ایسا نہیں ہے، تم ایسے ہی بول رہے، وہ اس کی خاطر جھوٹ بول رہی ہوگی، اس کو اچھا کر رہی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے پیار کرتی ہے اور اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کا رب اس سے پیار کرتا ہے۔ تو خدا کے لیے اس کو گڑھوں میں ڈالا نہ کریں، اس کو گڑھوں سے نکالا کریں، اس کو مشکل میں ڈالا نہ کریں، اس کو مشکل سے نکالیں۔ جو مشکل سے نکالنے پر معافیاں دے رہا ہے، وہ مشکل میں ڈالنے پر اپنی ہمارے ہاتھ نمازیں اور یہ سارے ثواب ضائع بھی کر سکتے ہیں۔ اس چیز کا بھی ذرا خیال رکھیں۔ اللہ کریم ہمیں مخلوق کے خدا سے ہمیشہ پیار اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔